اب میں جناب وید پرکاش ویدک جی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. جناب وید پرکاش ویدک جی. محترم صدر صاحب، جسٹس سچر مہودے اور منچ پر بہت ہی اعلیٰ شخصیتیں اور آپ سب بھائی بہن، مجھے سچ مچ بہت خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مختلف مذہبوں کو ماننے والے یا زبانوں کو ماننے والے لوگوں کو کبھی کبھی ایک کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ کام مسلمانوں کی ایک سنستھا کر رہی ہے. یہ میرے لیے اور گرو کی بات ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اگر گستاخی ہو تو آپ بھی معاف کر دیں. آپ سے زیادہ میں عربوں سے اور ایرانیوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ان کے ملک میں ایک دو بار میں نے کہہ دیا پبلکلی کہ مجھے میرے ملک کے مسلمانوں پر ناز ہے. اور آج کی تقریریں سن کے وہ ناز اور بڑھ گیا. آپ نے محمد صاحب کے بارے میں جو باتیں کہی، حدیث کے جو قصے سنائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھے کئی بار لگتا ہے کہ عرب ممالک اور ایرانی ممالک جہاں میں اکثر جاتا رہتا ہوں، ہندوستان کے جتنے مسلمان مجھے جانتے ہیں اس سے زیادہ پاکستان اور افغانستان اور ایران کے جانتے ہیں. ان ممالک میں بھی اتنی اتحاد کی بات کرنے والے شاید ہی کوئی مولانا ہو. جیسی بہترین بات آپ کرتے ہیں، جیسے بہترین قصے، پریرنا دائک، انسپائر کرنے والے آپ لوگوں نے کہے اور اسلام کی جیسی ویاکھیا کی، جیسی انٹرپریٹیشن کی، میں سمجھتا ہوں کہ عربوں اور ایرانیوں کے لیے بھی یہ کرنا ذرا مشکل جائے گا. کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جو روشنی ملی، پرانی پرمپرا ملی، وہ عربوں کو نصیب نہیں تھی. خود محمد صاحب کہتے تھے کہ یہ تو جہالت کا علاقہ ہے، روشنی ہے ہی نہیں، وہاں اندھیرا تھا. محمد صاحب آئے، روشنی آئی، انقلاب آیا، نئی زندگانی ملی ان کو. یہاں تو پہلے سے ہی پروفٹ ہی پروفٹ ہوتے رہے، ان گنت پروفٹ ہو گئے. یہ تو ملک روشنی تھا، نام ہی بھارت